زیادتی نہ کرنا میرے بندوں کے ساتھ، چاہے وہ کافر کیوں نہیں ہے، تجھے زیادتی کی اجازت نہیں، بندہ بندے کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، البتہ بندہ بندے کے ساتھ وفا کرنا۔ اللہ وفا کے تقاضے کیا ہے؟ اگر کافر ہے تو اس کے ایمان اور ہدایت کی دعا کرنا، مسلمان ہو تو اصلاح کی دعا کرنا اور اس کی فکر کرنا کہ میرا مسلمان بھائی کسی گناہ کی دلدل میں نہ دھس جائے۔ لہذا یہ وفا ہے، اس انسان کا انسان کے ساتھ تقاضا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے ایمان والے لوگوں ذرا میری تو فکر کرو۔ جب میں تمہاری فکر کرتا ہوں، میری فکر کیا کرنی ہے؟ اللہ تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ اور مجھے تیری فکر ہے بندہ، تم میری فکر کر۔ میری فکر میں صرف یہ ہے کہ میرا بندہ کب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ کوئی ماں اتنی شدت سے اپنے جدا بچے کے ملنے کا انتظار نہیں کرتی، کوئی بیوی اپنے بچھڑے شوہر کا شدت سے اتنی ملنے کا انتظار نہیں کرتی، کوئی شاگرد، کوئی استاد اپنے شاگرد کا نہیں کرتا، کوئی پیر اپنے مرید کا نہیں کرتا، کوئی سردار اپنی رعایا کا نہیں کرتا، جتنی شدت سے رب ذوالجلال اپنے نافرمان بندے کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں کہ کب میرا بندہ میرے در پہ آئے اور میرے سے معافی مانگے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ اب بندوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کتنی دفعہ درگزر کروں، میں کتنی دفعہ تجھے معاف کروں، کل تو تجھے معافی دی تھی، پھر تو نے یہ غلطی کیوں کر دی ہے؟ اب تو معافی تب ملے گی جب دو بندے بیچ میں بیٹھیں گے، اب تو تحریر بھی ساتھ لکھی جائے گی، اب تو ضامن بھی ساتھ لاؤ گے، اب تو شرائط بھی ساتھ طے ہوگی، اب تو جرمانہ بھی ساتھ پڑے گا۔ تو یہ مرلے اور شرائط انسان کے آگے رکھتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ، فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے تیرے لیے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، آدھی رات کو رات کے تاریکی میں اٹھ کے کھڑا ہو جا، دن کے اجالے میں کھڑا ہو جا، مجمع میں بلا، تنہائی میں بلا، پکارنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، خطائیں معاف کر دینا میرا کام ہے۔ فرمایا تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ بڑھ جائیں، فرمایا میری رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے، فرمایا میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہیں، رونے لگے۔ کملی والے نے فرمایا کیوں روتے ہو میرا صحابی؟ فرمایا زمانہ جاہلیت کا گناہ ہے، کبھی کبھی یاد آتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے۔ فرمایا وہ کون سا گناہ ہے؟ زمانہ جاہلیت کا تھا نا، اب تو اسلام ہے۔ ان الاسلام تہدم ما کان قبل، فرمایا اسلام لانے سے پہلے جتنی بھی گناہ تھے سارے تو معاف ہو گئے، اب کس چیز کا فکر ہے تجھے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا گناہ اتنی بڑا تھا، کبھی کبھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے دل کو ہلا دیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ مجھے اس میں پکڑ لے۔ جب رونا بند نہیں کیا، بیقراری بڑھتی گئی، میرے آقا کو پوچھنا پڑا میرا صحابی کیا تو بتا سکتا ہے کہ وہ تیرا گناہ ہے کیا؟ اور میں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں مردے قبروں میں اتارتا تھا اور دفن کرتا تھا، میں نے ایک قبر میں مردہ عورت کے ساتھ گناہ کیا اور وہ عورت اپنی قبر میں کھڑی ہو کے مجھے کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک اور برباد کرے، تو نے مجھے موتا میں ناپاک کر دیا اور قیامت تک مجھے اب پاک کون کرے گا؟ اس کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ نبی اسلام نے فرمایا واقعی تو نے بڑا جرم گناہ کیا، چلا جا میری صحبت سے، میرے سامنے نہ آ۔ وہ صحابی رسول اٹھ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے پہاڑوں میں عرش والے رب کی طرف نظر اٹھا کے کہنے لگے یا باری تعالی میں تیرا ایسا نافرمان بندہ ہوں، تیرے محبوب نے مجھے اپنی صحبت سے نکال دیا، مدینہ منورہ شہر سے بھی ہٹا دیا، اب بس ایسے کرو کہ آپ بھی میرے پر ناراض ہیں تو اپنی زمین کو حکم دو یہ مجھے نگل جائے، پہاڑوں کو حکم دو یہ میرے اوپر چڑھ جائیں، اور کوئی عذاب نازل کر دو۔ میں کیا کروں میرے مولا؟ بے تابی بے قراری بڑھتی گئی، اللہ سے فریادیں بڑھتی گئیں، اور اتنے میں اور اگر آپ میرے سے راضی ہیں، واقعی آپ نے مجھے یہ گناہ معاف فرما دیا ہے، تو پھر اس معافی کی اطلاع اور اپنی
رحمتوں کے تقاضوں کے ساتھ اپنے محبوب تک بھی پہنچا دیں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ رب میرے سے راضی ہے۔ رب ذوالجلال نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بلایا، جبرائیل جی رب جلیل جلدی جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام پہنچاؤ۔ کمری والے کے پاس سلام آیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا رشتہ ہے، کیا ناطہ ہے، کسی نبی کے بارے میں رب نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں اس کا نام لے کے صلاۃ درود پڑھتا ہوں، پر میں اپنے محبوب کے بارے میں ان اللہ و میرے فرشتے بھی ساتھ پڑھتے ہیں، اے ایمان والے لوگوں تم بھی پڑھا کرو میرے محبوب کے اوپر صلو علیہ وآلہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھی پڑھا کرو۔ فرمایا میرے سلام دو، سلام دیے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو سلام دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد فرمایا آپ کے رب نے ایک سوال پوچھا ہے۔ کیا سوال ہے میرے مولا کا؟ فرمایا آپ کے رب نے پوچھا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ اس جہان کو کس نے بنایا ہے؟ فرمایا میرے مولا نے بنایا ہے۔ اور آپ کے رب نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نبوت کا تاج کس نے آپ کے چہرے پہ آپ کے اوپر سجایا ہے؟ فرمایا میرے رب نے، میرے مولا نے۔ فرمایا اور اس بندے کو کس نے پیدا کیا جس کو آپ نے صحبت سے یہاں سے نکالا ہے؟ فرمایا اس کو بھی میرے رب نے۔ فرمایا آپ کے رب فرماتے ہیں جب میں نے آپ کو پیدا کیا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے کل جہان کو پیدا کیا اور میں نے اس کو بھی پیدا کیا، میں اس کا بھی تو خالق اور مالک اور رب ہوں۔ تو فرمایا جب میں رب اس سے راضی ہوں تو آپ اس سے کیوں ناراض ہیں؟ دیکھو تو صحیح میرا بندہ کس طرح بلبلا کے ویرانے میں رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، میں رب اب برداشت نہیں کر سکتا۔ بھئی جن سے جس کا رشتہ ہوتا ہے ان سے پوچھو، وہ اپنے بچوں کا رونا برداشت نہیں کر سکتے، دنیا والوں کے آگے آپ دل سے جا کے آنسو گراؤ، وہ کہیں گے مکاری کے ہیں، عیاری کے ہیں، مطلب کے ہیں، لیکن والدین کے آگے آپ ایسے اوپر پہ آنسو گرا دو تو والدین کے کلیجے پھٹنے لگ جاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ میرا بیٹا آج مرجھایا کیوں ہے، آج کے اس کا چہرہ اداس کیوں ہے۔ مولا کریم اپنے بندوں کے رونے کو برداشت نہیں کرتے۔